یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب فقیر ہو، تم سب فقیر ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آدمی محتاج ہے، فقیر ہے، اپنی حاجت کے لحاظ سے یہ بالکل فقیر ہے۔ دیکھو اگر خدا نہ کرے کسی کا پیشاب رک جاوے، بس ہو گیا معاملہ ختم۔ کہ کون تھے کہ وزیر اعظم، وہ پیشاب رک گیا ہے، رات کو اٹھے پیشاب نہیں ہو رہا، تو وزارت سب ختم ہو گئی کہ لے جاؤ اسپتال میں، ہاں ایمرجنسی میں۔ ہاں کیوں کہ تو پیشاب کے نکلنے کا بھی محتاج ہے، اتنا فقیر ہے یہ، کسی کا پیشاب رک جاوے گئے کام، ساری دنیا میں بس خاک پڑی، تخت و تاج پر خاک پڑ گئی، کیوں نہیں پیشاب نہیں آ رہا؟ تو پیشاب کا آ جانا کتنی بڑی نعمت ہو گئی۔ یہ مثال کے طور میں نے کہا، یہ تو اس کا بھی محتاج ہے، یہ نہیں کہ پیسے دلے کا محتاج ہے، کہ پیسے دلے کا، یہ تو اس کا بھی محتاج ہے، اس کے بدن کی نجاست جو ہے نکلے باہر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی حاجت پوری ہونے کے بعد اللہ سے معافی مانگتے تھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اے اللہ معافی مانگتا ہوں، حق ادا ہوتا نہیں، اور کیوں کہ تو نے میرا ساتھ احسان کیا ہے، تیرا شکر ہے کہ جو گندگی چیز تھی وہ باہر ہو گئی اور راحت ہو گئی۔ آدمی حاجت پوری کر لے راحت ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، کیوں کہ وہ اس کا محتاج ہے، یہ اس کے محتاج ہونے کی بڑی نشانی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم سب فقیر ہو۔ میرے ایک دوست تھے، انتقال ہو گیا، بیمار ہو گئے، میں گیا بیمار پرسی کے لیے، کیا تکلیف ہو گئی؟ بیمار تھے کہ مول صاحب میرے منہ کا لعاب سوکھ گیا ہے۔ لعاب، تھوک، آدمی کو گھن آوے اگر باہر نکلے تو وہ تھوک، کوئی تھوکے تو گھن ہوتی کہ یہاں کا تھوک دیا، ہے نہیں بات؟ کہ کوئی تھوکے بے جگہ تو کوئی یہاں کیا تھوک دیا، تھوکنے کی جگہ ہے، تو لوگوں کو تھوک سے گھن آوے، وہ لعاب سوکھ گیا تو اس کی دوا ہو رہی ہے، کیونکہ اسے سوکھ جانے کے بعد کھانا کھانا نہیں معلوم ہوتا، میٹھا میٹھا نہیں معلوم ہوتا، وہ تو لعاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی منہ میں کوئی چیز رکھے گا نمک کی ڈلی یا شکر کی تو فوراً لعاب ایک دم چھوڑے گا، اور وہ چیز پگھلے گی، تحلیل ہوگی، اس کی تحلیل ہوگی تو مزہ آئے گا، کھارا ہے میٹھا ہے۔ ہتھیلی پر آپ ڈلی رکھو تو کچھ بھی نہیں، اور زبان پر رکھو تو ہاں، تو اندر ہے کچھ لیبورٹری قسم کی، تو وہ کھارا میٹھا آپ کو بتاوے، ہاں اس کی تحلیل ہوتی ہے، پگھلتا ہے وہ، تو وہ مواد سوکھ گیا ہے، اس کی دوا ہو رہی ہے۔ تھوک لانے کی، لعاب لانے کی دوا ہو رہی ہے، لعاب کا بھی فقیر ہے۔ ہاں یہ کہا کہ تمہاری نعمتوں کو گننا چاہو نہیں گن سکتے، تو یہ لعاب اور تھوک، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں ہمارے ساتھ، اس لیے ان نعمتوں کو یاد کرنے کا، نعمتوں کو سوچو، اور پھر کیا کرو کہ شکر گزار بنو۔ کیا بنو؟ کہ شکر گزار بنو، اللہ کا شکر کرنا ہے۔ پیغمبروں نے اپنا کام شکر کی کیفیت سے کیا ہے، اور اللہ نے ان سے طلب کیا ہے کہ میں نے تمہیں کام دیا ہے، اس میں شکر گزار رہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، اور نبوت دے کر فرمایا اے موسیٰ ہم نے آپ کو چھانٹا ہے اپنی نبوت کے لیے، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ میں نے آپ کو چھانٹا ہے اپنی نبوت کے لیے، اور اپنے سے بات کرنے کے لیے، بڑا اعزاز دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی اللہ کی، جی ہاں، اور نبوت کے لیے چھانٹا ان کو، اس لیے میری بات کو مضبوطی سے پکڑو اور شکر گزار رہو، یہ فرمایا شکر گزار رہو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے کام کو شکر کی کیفیت سے کرو، یہ تو میرے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے کہ مجھے اس نے اپنا کام دیا ہے۔ کوئی آدمی بادشاہ کے محل کا پہرے دار ہو جاوے، اور بادشاہ کے دربار میں کو جھاڑو دینے کی خدمت ملے، کس کی؟ جھاڑو، کہ کیا کرتا ہوں میں بادشاہ کے جو کمرہ ہے، خاص کمرہ، اس کو جھاڑو دینے والا ہوں، تو یہ اس کے لیے بڑا اعزاز ہے کہ کیا ہے کہ میں جو خاص کمرہ ہے اس کا میں جھاڑو دیتا ہوں، پلنگ بچھاتا ہوں، وہ یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ بادشاہ کو تو بہت خادم ملتے ہیں، تجھے خدمت کے لیے بلا لیا۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کو تو بہت کام کرنے والے ملتے ہیں، تمہیں کام کرنے کے لیے بلا لیا،
تمہیں کام کرنے کے لیے چلا دیا. یہ اصلی تصور ہے دین کے کام کرنے والا کہ مجھ کو میرا اللہ چلا رہا ہے، مجھ کو میرا اللہ بلا رہا ہے، مجھ کو میرا اللہ کام دے رہا ہے. اس نے کہا شکر کرو اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے بہت. لوگوں نے کہا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں کہ نہ کوئی سوال نہ کوئی جواب، پھر آپ اتنی محنت کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ جب مجھے اتنا نوازا گیا ہے تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ ضمیر بیدار کرنے کی بات ہے کہ اپنے ضمیر کو آدمی بیدار کرے کہ مجھے اللہ نے کیسا بنایا ہے، مجھے کتنا اونچا کام دیا ہے، مجھے کس کام پہ لگایا. یہ اپنے ضمیر کو اندر سے بیدار کرنے کی بات ہے. جمود کی یا پیچھے ہٹنے کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ علماء نے لکھا کہ انبیاء کرام اپنے کام کو شکر کی کیفیت سے کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، اس کام پر مجھے چلا ہے تو وہ کام آپ کو بھی دیا ہے. نبیوں کی تابع داری میں، ان کی ذمہ داری میں کہ کرو شکر اور کہ بڑھو آگے اور حق مانو. اللہ کا حق ہے.